نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک مکاتب غلام ان کے پاس حاضر ہوا۔ مکاتب یہ وہ غلام ہوا کرتے تھے جو اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لیتے تھے کہ اگر وہ اتنی رقم ادا کر دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ایک غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میں اپنے مالک کو رقم ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ میری کچھ مدد فرمائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تم کو کچھ ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اگر تیرے اوپر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیری طرف سے اس کو ادا فرما دیں گے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات اس کو سکھائے کہ یہ پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفایت کر دے اور اپنے فضل سے نواز کر اپنے ما سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو سکھائے۔ تو یقیناً وہ لوگ جن کے ذمے قرض کی ادائیگی ہے اگر یقین کے ساتھ وہ ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے اس قرض کی ادائیگی کا سامان فرمائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت عطا فرما کر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔